إله إلا الله لا 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 إله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ کچھ کاموں کو لے کر یا پھر کسی خاص مقصد کو لے کر، چاہے ان کے ملازمت کا ہو، نوکری کا ہو، یا پھر اپنے دکانداری کا ہو، یا پھر رزق حلال کی تلاش ہو، اس کو لے کر پریشان و کوشاں رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی انہیں کوئی رزق حلال کے ذرائع نہیں مل پاتے ہیں۔ اس صورت میں وہ عجیب و غریب کیفیات میں اور عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن حرام اور ناجائز کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن وہ یہ ذہن میں رکھے کہ حالات اور مشکلات کا آنا انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور حالات جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب ملے تو شکر کرے اور جب نہ ملے تو صبر کرے۔ دوسری چیز، لیکن دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کی ضروریات انسان کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ رزق حلال کی تلاش میں پریشان ہیں یا پھر کسی خاص کام کو لے کر پریشان ہیں، چاہے کوئی بھی کام ہو، نوکری کا ہو، ملازمت کا ہو، رشتے کا ہو، چاہے کوئی بھی اس کا دنیاوی مسئلہ ہو، صرف شرط یہ ہے کہ حلال ہو۔ اگر حلال ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں کوشاں ہے، پریشان ہے، تو اس صورت میں وہ بندہ ایک خاص عمل کرے۔ 3 دن کا ایک خاص عمل ہے، ہمارے ادارے کی جانب سے، ادارے رائے حیات بیڑ کی جانب سے آپ کو جتنے سارے وظائف، جتنے سارے معاملات بتائے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم ہر بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ شرائط ہے، کچھ پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلی پابندی اور شرط تو یہ ہے کہ آپ کو رزق حلال اگر ہے تو ہی ہمارے وظائف آپ کے اوپر اثر کریں گے۔ حلال کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، کسی بھی جائز کام کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں تو ہی ہمارا کیا، کسی کا بھی کوئی وظیفہ صرف جائز کے لیے ہی چلتا ہے، ناجائز کے لیے کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ دوسری چیز، ہمارے وظائف کو اثر انداز کرنے کے لیے، ایفیکٹو بنانے کے لیے اور اس کا اثر آپ کے زندگی میں نظر آنے کے لیے آپ کو چند شرائط ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیشہ طہارت سے رہیں، باوضو رہیں۔ جتنا کوشش کریں، آدمی ہے، مرد حضرات ہے، وہ تو ہمیشہ آسانی سے باوضو رہ سکتے، چاہے سفر میں ہو، کہیں ہو، مسجدیں ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے تو وضو کے ذرائع مل جاتے ہیں، وہ وضو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر خواتین ہیں، لیڈیز ہے، وہ بھی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آسانی سے وضو کر سکتی ہیں، تو وضو کا اہتمام رکھیں۔ دوسری چیز، نمازوں کی پابندی کریں۔ 5 وقتہ نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، نمازیں چھوڑ کر ہم صرف اگر وظائف کریں گے تو وظائف زندگی بھر بھی اگر کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، وظائف کا درجہ اسلام میں نوافل کے برابر ہے، اور نماز فرض ہے، فرض کا درجہ اول ہے اور نوافل کا درجہ ثانی ہے، دوسرا ہے۔ دوم درجے میں جو ہے تو نوافل آتے ہیں۔ کوئی نوافل ادا کرتا رہے اور فرض چھوڑے، ایسا کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرائض کا اہتمام رکھیں، صدقہ خیرات دے، اپنی کمائی کے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، چاہے آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی کمائی کے اعتبار سے صدقہ کریں، دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ اور پھر آپ جس مقصد کے لیے پریشان ہیں، جو کام آپ کو جو ہے تو بارہا کوشش کرنے کے بعد نہیں بن پا رہا ہے، کچھ لوگ رشتوں سے پریشان ہوتے ہیں، رشتے نہیں آتے، کوئی میاں بیوی کے درمیان کے نا اتفاقی اختلاف میں پریشان ہے، کوئی جو ہے تو اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے، تو کوئی جو ہے تو ملازمت کے لیے پریشان ہے، چاہے جو بھی مقصد ہو، اگر جائز ہے تو آپ کو 3 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز فائدہ مل جائے گا۔ آپ کو 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اگر 1 ہفتے میں عمل نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، دوسرے ہفتہ کرے، تیسرا ہفتہ کرے، 3 ہفتے کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ مکمل طور پر ہو جائے گا۔ اولاً تو اگر آپ پورے اعتماد یقین کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو پہلے ہی ہفتے میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو عمل جو کرنا ہے وہ انتہائی آسان ہے اور بالکل فارغ وقت میں ہے۔ آپ کو عمل کرنا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو سورۃ الکوثر، کلام پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے،
انا اعطیناک الکوثر، یہ والی جو صورت ہے اس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے 30ویں پارے میں، اور تقریباً 95% لوگوں کو یاد ہے، یا یہ کہے کہ 100% لوگوں کو یاد ہے، یہ بھی کہہ سکتے، لیکن 95% یا 90% لوگوں کو تو یاد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر والی صورت 129 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب عمل کی ترتیب آپ سن لیں۔ فجر کی نماز ادا کریں 3 دن تک لگاتار، آپ کو فجر کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ویسے تو آپ کو کبھی بھی فجر نہیں چھوڑنی ہے، لیکن جب آپ عمل کر رہے ہو تو آپ کی فجر کی نماز پابندی سے ہو، اپنے وقت پر ہو۔ جمعرات سے عمل شروع کریں، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، 3 دن آپ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کو شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 129 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور یہ عمل ہونے کے بعد آپ کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ 3 دن کے عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ہی ہفتے کے اندر کام بنا دے گا۔ اگر ایک ہفتے میں نہ ہو تو دوسرا ہفتہ یہ عمل کرے ان 3 دنوں، اگر وہ 3 دنوں میں بھی نہ ہو تو تیسرا ہفتہ کرے۔ انشاءاللہ یہ 3 ہفتے کے عمل میں آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہاتھ اٹھائے ہمارے لیے بھی دعا مانگے۔ دنیا میں جتنے پریشان حال لوگ ہیں جو اپنے مقاصد کو لے کر، حلال روزی کو لے کر، جائز مرادوں کو لے کر پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے تمام جائز مرادوں کو پوری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔